بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ مجھے نانا پاٹیکر کی کسی ایک فلم کا ایک ڈائلاگ یاد آ رہا ہے، سالہ ایک مچھر والا ڈائلاگ جو ہے بڑا مشہور ہے۔ یہ مجھے کیوں یاد آ رہا ہے میں ابھی آپ کے ساتھ اس حوالے سے تفصیل سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے کال دی ہوئی تھی کہ جناب جمعے کے دن ملک بھر میں پتہ نہیں کی انی مچ جائے گی اور پتہ نہیں کی اندھیری آ جائے گی، تھے لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل آئیں گے، سڑکوں پہ رش ہوگا، ہر طرف آپو تاپ پہ جائے گی، مارا ماری ہو جائے گی، پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے پھیلائیں۔ عمران خان صاحب جو کہ اس وقت حال مقیم ڈیلہ جیل ہیں اور ان کی بولتی بند ہے، وہ بھی اپنی آخری جب انہوں نے زبان کھولی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ سارا شیڈول دیا تھا کہ جمعے کو میری قوم نے باہر آنا ہے۔ اور بہرحال آج ہوا یہ ہے کہ لاہور میں تو مجھے کوئی ایسا سین فی الحال کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، میں جب آپ سے ولاگ کر رہا ہوں یہ 4 بجے کا ٹائم ہے، ابھی تک تو سر کسی تھان تے میں نہیں اطلاع ملی کہ 4 بندے سڑک تے نکلے ہوں تو انہوں نے کوئی نعرے مارے ہوں، کوئی اٹ چلائی ہوئے، کوئی روڑا چلایا ہوئے۔ فی الحال نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جب میں ریکارڈنگ کر لوں پھر کچھ شاید اس سے سین ہو جائے، فی الحال نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ملتان کے اندر کو 8-10 بندے نکلے، سائیوال میں تھوڑا سا ہلکا سا ہوا، اس میں کوئی 50 کے قریب لوگ جو ہیں بتائے جاتے ہیں وہ باہر آئے تھے اور 21 ان میں سے گرفتار ہو گئے ہیں، اور باقی اور سارے پاسے سکون ڈاٹ کام جی سین ہے گا۔ نہ فیصل آباد سے کوئی اطلاع ہے، نہ کوئی یعنی میاں والی سے اطلاع ہے، کوئی ایسی اطلاع کسی سائڈ سے ابھی تک نہیں۔ تو یہ جو انہوں نے کالز دی ہوئی تھی اس کا فی الحال حشر یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ حشر کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے، سوچنے کا پوائنٹ ہے، کیونکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے نا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے چاہنے والوں کی تعداد جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یعنی وہ جو یوتھیا وائرس ہے نا، وہ تو انفیکٹڈ کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ٹھیک اپنی جگہ پر ہی ہیں، وہ ابھی تک ان کا علاج پراپر شروع نہیں ہوا، یعنی اس کی اینٹی ڈوٹ جو ہے نا اس وائرس کی تیار نہیں ہو سکی ابھی تک کامیابی کے ساتھ۔ ہلکی اینٹی ڈوٹ کسی نے مل رہی ہے، وہ تھوڑا جا بندے دا پتر بن جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ اس ریوڑ میں واپس جاتا ہے جہاں سے اس کو پکڑ کے لایا ہوتا ہے، وہ پائن پھر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ابھی یہ کہنا کہ یوتھیا وائرس ختم ہو گیا یہ درست بات نہیں ہوگی، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یوتھیا وائرس سے انفیکٹڈ ہے نوجوان بھی، مڈل ایج کا بندہ بندی بھی، اور جڑے بہت کھاندے پیندے گھر دے لوگ نے جنہوں کو بے تحاشا روپیے ہوندے، جو کیا کہتے ہیں سرخی پاؤڈر لا کے باہر نکلن تے 20-25 ہزار روپے تیاری تے لا چھڑ دینے، وہ جو لوگ ہیں وہ بھی انفیکٹڈ ہیں۔ مگر پھر بھی یہ جو کالز ہیں یہ پنجاب سے اثر نہیں کر رہی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایک بات سوچنے کی ہے کہ آخر کیوں پنجاب کے اندر، خاص طور سے لاہور کے اندر، کیوں یہاں پر وہ اس طرح سے عمران خان کی کالوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، لوگ نہیں باہر آ رہے۔ جلسہ ہوا لاہور میں یار، یہ جو کیا کہتے ہیں ہمارا کانا کاچھا والے پاسے جا کے ہے، ان کو ادھر سے اجازت مل گئی مویشی منڈی کے پاس، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو اجازت ملی، جلسہ بھی کیتا، لوکی بھی اتنے آئے، کو 5-7 ہزار بندہ بھی سی، لیکن لاہوریہ نہیں نکلا۔ یعنی لاہور کے جو لوگ ہیں نا ان میں وائی بھی نہیں تھی اس جلسے کی، جلسہ ہے یا نہیں ہے گا۔ یہ سوشل میڈیا پہ تھی، یہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر تھی، گفتگو تھی، جلسے کی جگہ ٹھیک نہیں گئی، جلسہ ٹھیک ہے گا، جلسہ نہیں ٹھیک ہے گا، یہ وہاں پر گفتگو تھی۔ 7 سے 11 والے جو بیٹھے ہوتے ہیں دانشور ان کے درمیان تھی، لیکن لاہور میں کسی کلچے کی دکان پر، کسی ناشتے کے اوپر، کسی چائے کے کھوکے کے اوپر یہ گفتگو نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی بھی جو کال کا معاملہ ہے، یقین کریں کہ یہ اس کال کا اتنا تذکرہ سمجھ لیں ہے کہ میں نے بھول ہی گیا کہ جو کال ہے دیتی، یہ میں آیا ہوں تو مجھے رضوان رضی صاحب ملے، انہوں نے کہا یار وہ جو کال ہے سی تے وہ بندے کوئی نہیں نکلیا۔ میں کہا اچھا کال ہے کسی، میں نے پتہ ہی کوئی نہیں یار،
میں گورنر ہاؤس کے پاس سے کراس کر کے آؤں، اگر مال روڈ کے اوپر نہر سے لے کر اور جی پی او چوک تک کسی جگہ پہ کوئی 2 بندے بھی کھلوئے تو پورا مال براک ہو جاتا ہے. تو ایسی کوئی گل میں نہیں ملی. لہٰذا میں نے پھر پتہ کیا تو یہ رپورٹ آئی کہ بھائی نہیں، ایسی کوئی گل نہیں ہوئی کہ لوگ کی نہیں نکلے. اب لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ سر 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، میں اندازہ لگا رہا ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ باہر آندہ فی الحال کوئی امکان نہیں. جنیاں طوطا کہانی چل رہی ہیں کہ ساری ڈیل ہو گئی، ساری گل ہو گئی، وہ آ رہا ہے جی، وہ اس طریق کو آ جائے گا، وہ اس طریق کو آ جائے گا. جھوٹ بول دینے شرمندہ بھی نہیں ہوتے. بڑے بے شرم سے لوگ ہیں، اس طرح کے ٹویٹس بھی کرتے ہیں، ولاگز بھی کرتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے شرمندگی بھی نہیں ہوتی. چلے یاد دو کہ یار تسی یہ گل کی تھی، عید لنگا کنی دیر ہو گئی. ان کو کوئی اس بات پہ شرمندگی نہیں ہوتی، وہ ہنس کے اگلی ٹویٹ کر دیں. اچھا، ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہے. اس سے بڑی ایک وجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے نا سر، وہ کام کر رہی ہے. مریم نواز کی حکومت جو ہے وہ دن رات نظر آ رہا ہے کہ وہ کوشاں ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے. یعنی اب آپ دیکھیں نا، جو اپنا گھر اسکیم ہے وہ اس میں چاہے مطلب 100 گھر میں دیتا ہوئے گا چابیاں یا 50 دیتی ہونگیاں، دیتی ہیں نا، کام ٹر پہ ہے نا آگے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی طرف ہوپ بنی ہے کہ یہ جو چیف منسٹر ہماری آئی ہے مریم نواز شریف، یہ ہمارے لیے کام کر رہی. یہ یعنی آ کے کرسی کو آ کے کدی ادھر جا تو کدی ادھر جا نہیں کر رہی. یہ کیا ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا کہ نشستن گفتن برخاستن، کم ہو رہے ہیں. لوگوں کو اس کے رزلٹ سے نظر آ رہے ہیں. یہ بجلی کے بلوں میں جو ریلیف ملا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ ریلیف جو ہے فی الحال آئی ایم ایف ہوتے کوئی اور پٹ سیاپا پان ٹری ہے، لیکن چلیں بال انہوں نے تو کوشش کی نا. تو لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے تھوڑا سا انہوں نے بریک پہ پاؤ رکھا کہ نہیں یار، مطلب ایسا نہیں ہے کہ سانوں مہنگائی دے پاسے چھڑ گئے تو آپ وہ جڑا نا مطلب کیا کہتے ہیں وڈی وڈی گڈیاں ہونٹتے پھر نے. اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ 2-3 خواتین ہیں جو جنہاں دی کو مچل دی بھئی ہے. ایسا نہیں ہے، مطلب ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے. ویسے تو فیڈرل میں بڑا کام ہو رہا ہے. ابھی جو کل فیصلہ ہوا ہے، یہ جو 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کیے ہیں، 411 ارب روپے کا فائدہ، 60 ارب روپے سالانہ فائدہ. ادھا عوام نو 2 روپے یونٹ بھی کٹے گا. یار ماڑے آدمی لی بڑی رقم بن جاندی باؤ جی، جنہیں دیکھو نا 200 یونٹ بھی 300 یونٹ بھی خرچ کرنے ہیں مہینے کے، تو اودا تے 300 یونٹ والے دا بھی حساب لائی تے 600-700 روپے 2 روپے یونٹ حساب نے اودا بچ گیا نا سر. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جناب عظمہ بخاری صاحبہ. عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے ایک پٹیشن کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ جناب میرے خلاف ایک فیک ویڈیو، اور یہ بالکل 100% درست بات ہے کہ انتہائی فیک ویڈیو اور انتہائی فضول ویڈیو جو ہے وہ اس کو بنا کر پبلک کیا گیا. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی استعمال کیتی ہے. جو بھی کیتا وہ تو جس لئے ملزمہ پھڑی جائے گی. فلک جوید ان کا نام ہے. جب وہ پکڑی جائیں گی تو پتہ چلے گا. اور آج یہ انکشاف بھی عدالت کے اندر ہوا کہ جو فلک جوید صاحب ہیں ان کے نام پر 500 سمیں، کیونکہ ان کے بندے کی ایک فرنچائز ہے اور وہ موبائل کی جو سمز وغیرہ بیچتی ہے، اس فرنچائز کو چھاپا مار کے سیل کیا گیا، کیونکہ وہاں سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں. اسے چھاپا مارا گیا. چھاپا مار کے جناب شکیل ریاض اس بندے کا نام ہے، ان کے بندے کا نام ہے، اور وہاں سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں اس ریکارڈ کے مطابق 500 سماں نے فلک جوید دینا. اب آپ اندازہ لگائے کہ جو 500 سمز ہیں اس سے کیا ہوتا ہوگا. جعلی آئی ڈی کا وہ بنتے ہیں، ٹویٹر آئی ڈیز بنتے ہیں، فیس بک آئی ڈیز بنتے ہیں. لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف مسلسل ایک بیانیہ گھڑ کے بیان کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کی ہیں، اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ان کی باتیں جو ہیں وہ درست ہے کہ یہ فیک آئی ڈیز کے ذریعے، روبوٹ آئی ڈیز جو ہیں ان کے ذریعے یہ
یہ نوجوان بچیوں کو ورگلاتے ہیں اور پھر ان سے اپنے مطلب کے کام کرواتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے. اس کی پوری جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. عظمہ بخاری صاحبہ نے آج بات کرتے ہوئے ایک جملہ بولا جس پر میرا ہاسا نکلنا رہ گیا. وہی گل تھوڑے نال ڈسکس کر لینی چاہیے. عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا میں منسٹر ہوں, میرے پاس وسائل ہیں, میں کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور اپنا بدلہ لینا ہوتا تو میں چپ کر کے بدلہ لے لیتی اور جناب میں یعنی فلک جوید کے خلاف وہ کوئی کارروائی کر لیتی. میرا نا اس کے اوپر تھوڑا سا ہاسا نکل گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. عظمہ بخاری صاحبہ یہ کوشش بھی کریں گی تو ایسا نہیں ہو سکے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مریم نواز شریف صاحب ہیں نا, ان کا جو ہے اپنا سسٹم گورننس کا, وہ اس میں سفارش والا کام نہیں آ پائیں. وہاں پر ایس ایچ او کو پتہ ہے اس بات کا کہ میں نے کوئی تبدیل نہیں کرا سکتا ایم پی اے ایم این اے منسٹر. ٹھیک ہے, اس کو اس بات کا اعتماد ہے. اچھا اب ایس ایچ او صحیح کام کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا, لیکن ایس ایچ او کسی پریشر میں نہیں ہے. وہ اپنے افسر کے پریشر میں ہو سکتا ہو, یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے پریشر میں وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ عظمہ بخاری صاحبہ اگر ایسا نہیں کر رہی جو کہ وہ کہہ رہی نہیں کہہ رہی تو یہ بڑی اچھی بات ہے. کسی صورت بھی کوئی کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے, لیکن میرا مشورہ ہے کہ کوشش بھی نہ کرے جائے. وہ وجہ ہے کہ کام ہونا نہیں. جو ذکر چیف منسٹر بیٹھی ہے اپنا مریم نواز, کیونکہ میں ایسے بہت سارے ایم پی ایز ایم این ایز کو جانتا ہوں جو اس بات کا باقاعدہ شکوہ کرتے ہیں, رولا پاندے, چیکا مار دینے کہ یار ساڈے علاقے ساڈی مرضی دا ایس ایچ او نہیں ہے, ساڈے علاقے اسی سپاہی بھی تبدیل نہیں کرا سکتے. اور یہ بالکل درست بیان کرتے ہیں وہ دکھ. یہ دکھ وہ کوئی ہوا میں بیان نہیں کر رہے, ایسے ہی ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ غلط ہے؟ ایم پی اے ایم این ایز کے کہنے کے اوپر تقرریاں تبادلے ہونے چاہیے. سوال میرا یہ ہے, میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونا چاہیے. میرٹ کے اوپر چیزوں کو چلنا چاہیے. یعنی ایم پی اے ایم این ایز نو گرانٹاں اور تقرریاں تبادلے کا سلسلہ شروع ہوا نا پائن, ان نے بیڑا غرق کیتا. سارے کے سارے سسٹم نو لے بیٹھا ہے والا رویہ حکومتوں کا. اس رویے کے خلاف مریم نواز جو ہیں وہ کھڑی نہیں ہے اس وقت, اور بہت پریشر ہے. میں آپ کو بالکل انسائڈ سورسز جو ہیں نون لیگ کے اس کی بنا پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑا پریشر ہے کہ میڈم جی انج نہ کرو, لیکن وہ کھلوتی بھائی, وہ کہتی نہیں میرٹ پہ چیزیں چلیں گی. ابھی فیصل آباد کے اندر 1000 بچے کو جاب ملی. مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ کسی ایک بچے کو بھی سفارش پہ نہیں ملی. میں نے اس کو چیک کیا اور ان لوگوں سے چیک کیا جو یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ جو پالیسی اختیار کر رہی ہے وہ درست نہیں ہے. میں نے پوچھا, میں کہا یار دسو کہ کیا اتنے جابس جڑیاں نے وہ کسی دی سفارش سے ملیاں نے, تہاڈی نہیں منی گئی کسی اور دی منی گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ساریاں میرٹ سے ملی ہیں. میں کہا کیا خیال ہے وہ غلط کر رہی ہے؟ نہیں یہ نہیں گل لگی, لیکن دیکھو نا گل ایسی بھی تو منہ بہانا. او بھائی تیرے منہ دہان دے چکر دے وچ سارا کچھ ہی سسٹم ہی خراب کر لئیے. پہلے ہی خراب ہویا, ٹھیک کرنا مسئلہ بنیا ہے. بہرحال بات دوسری طرف چلے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بنانا چاہیے, لیکن مطلب ہے بنایا جا بھی نہیں سکتا. میرے کہنے کا مطلب صرف ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فلک جوید صاحبہ ہیں اور یہ جو ان کی بہن ہیں آج کل غائب نہیں ہوئی ہیں کسی طرح, مطلب منظر عام پر نہیں ہے اسلام آباد آنا جانا. ہاں جی, انہوں دی کتنے کوئی ایکٹیویٹی رپورٹ نہیں ہوئی, پتہ نہیں کتنے غائب ہو گئی ہیں. شاید عقل آ گئی ہے یا ڈر گئی ہیں, یہ کیا چکر ہوا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر کسی کے علم میں ہو تو ضرور بتائیے گا. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کا کیس چلا کل, اور اس کیس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ علیمہ خان نے کہا کہ جج صاحب میں ان کو اپنا موبائل نہیں دوں گی, اور
ڈاکٹر صاحب نے کہا جی موبائل دے دے جو جان چھڑاؤ. انہوں نے کہا سر میرا پرسنل پراپرٹی میں نہیں دیتی موبائل, چاہے جو مرضی ہو جائے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی عمر 70 کے قریب ہوگی میرا خیال ہے, میں اندازہ لگا رہا ہوں, چلے 70 نہیں ہوگی تو 65 سال تو ہوئے گی, ٹھیک ہے. اب 65 سال کی جو خاتون ہیں اور ایک باعزت خاتون ہے, ان کے بارے میں کوئی بندہ ادھر ادھر کی گل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, باعزت خاتون ہے, وہ اپنا موبائل نہیں دے رہی ہیں. کوئی مرد اپنا موبائل نہ دے پولیس کو یا کسی اور کو, اور اس پہ الزام یہ ہو کہ جناب اس نے لوگوں کو اکسایا, میسیج کیے ہیں کہ جناب آپ باہر نکلیں, ریاست کے خلاف مظاہرے کریں, اور موبائل دینے سے انکار کرتا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گل سچی ہے. اب علیمہ خان کوئی 25-30 سال کی خاتون نہیں ہے, ان کے موبائل میں کوئی ایسی چیزیں مطلب ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا. اسی طرح کا کوئی مواد ہوگا کہ جس سے ثابت ہوتا ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انتشار کی سیاست کر رہی ہے اور لوگوں کو ورگلا رہی ہے ریاست کے خلاف, تو اسی وجہ سے وہ موبائل نہیں دے رہی. ورنہ وہ کہیں پھڑو جی موبائل, چیک کر لو, میں نے سیاسی باتیں کی ہوئی ہیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے, لیکن وہ موبائل نہیں دے رہی ہے. اب یہ ایک موبائل ہے سالہ, ٹھیک ہے, جو گلے کا عذاب بنا ہوا ہے, اور پولیس والے یا دیگر جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں وہ علیمہ کے موبائل میں کیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا اب وہ نوی تو نوی گل کڑ کے سنا رہے ہیں. سالہ ایک موبائل جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں پہنچا جاتا ہے. اس پر مجھے وہ یاد آیا تھا جو ہے نانا پاٹیکر کا ڈائلاگ کہ سالہ ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے. تو یہ ایک موبائل ہے سر, جس کی وجہ سے علیمہ خان اب زیر بحث ہے. حالانکہ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس میں انوالو نہیں ہے تو ان کو موبائل دے دینا چاہیے کہ بابا اے دیکھ لو. اس میں موبائل کے اندر ویسے اب سب کچھ ہی ہوتا ہے, اب جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اے موبائل سر تہاڈا جڑا نا ایک شے نوٹ کری جا رہے ہوتا ہے, ایک ایک چیز اس موبائل کے اندر ہوتی ہے. پرسنل میٹرز جو ہیں وہ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چھیڑے گا, جو کیس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سامنے آ جائیں اور اپنا کیس مضبوط کریں پولیس والے. لیکن موبائل نہ ملنے کی وجہ سے لوکی پیڑے پتہ نہیں کیا ہوئی جی گلاں کر رہے ہیں جو میں تو ریپیٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کر دیں, مگر تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے گئے.